الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حصول برکت کے لیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ آقائے نامدار مدینے کے تاجدار شہنشاہ ذی وقار نبی محترم رحمت دو عالم نور مجسم ارواحنا فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پر نور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آج ہم اور آپ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس مقدس شب معراج کی یاد منانے کے لیے یہاں پر جمع ہیں اور ہمارے دل اس مقدس شب کی آمد پر خوشیوں سے پر ہیں. جب اس معراج کی یاد منانے میں ہمیں اتنا لطف آ رہا ہے تو جب اس رات میں خود میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے جا رہے تھے تو اس دن عالم کیا ہوگا، وہ کیسا نورانی سما ہوگا. جب آج تقریباً 1450 سال کے بعد اس رات کی یاد کے اندر یہ عالم ہے تو خود وہ رات جب آئی ہوگی تو کتنی نورانیت اور روحانیت کا سما طاری ہوگا. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائی یہ تیری ہی داستان ہے. اور 1450 سال گزرنے والے ہیں لیکن آج بھی عالم وہی ہے کہ زمیں سے آسماں تک ہے، آسماں سے لا مکاں تک ہے. کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے. آج ساری دنیا، سارا عالم انہی خوشبوؤں سے معطر اور انہی انوار سے پر نور نظر آ رہا ہے جو معراج کی رات میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں کائنات کو عطا ہوئے تھے. اور آج جب شب معراج آئی تو مجھے سال بھر پرانی بات پھر یاد آئی. ایسا لگتا ہے کہ سال بھر پہلے بھی ایسے ہی ہم لوگ یہاں پر معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد میں جمع تھے اور سڑکیں سنسان تھی اور صرف بمبئی نہیں بلکہ پورے ہندوستان کے اندر کرفیو کا ماحول تھا. اور آج پھر ایک سال گزر گیا، ہم اور آپ یہاں پر جمع آئے، پتہ بھی نہیں چلا، دیکھتے ہی دیکھتے یہ سال ہم سے رخصت ہو گیا. اور ایسے نہ جانے کتنے سال ہم سے رخصت ہو جائیں گے اور پھر وہ دن بھی آئے گا کہ کوئی شب معراج منا رہا ہوگا، ہم اپنی قبر کے اندر اپنے رشتہ داروں کی فاتحہ کا انتظار کر رہے ہوں گے. تو اس وقت ہماری قبروں میں بھی انہی مقدس راتوں کے اجالے کام آئیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی نورانی راتوں کی برکتیں صرف اہل سنت کو عطا فرمائی ہیں. اس رات کا جو تحفہ ہے، اس رات کا عظیم انعام ہے نماز، جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک. نماز ہم بھی پڑھتے ہیں اور وہ بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی کا مطلب آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. جو اس مقدس رات کی آمد پر اپنی مسجدوں کے،
اپنے گھروں کے، نہ صرف گھروں کے بلکہ اپنے دلوں کے بھی دروازے بند کر کے ایک جگہ اکٹھا ہو جاتے ہیں، اور اس مقدس رات کی آمد پر ان کے چہرے پر خوشی کا کوئی اثر نظر نہیں آتا ہے۔ تو جب ایسی راتیں آتی ہیں تو اس سے اور بھی زیادہ یہ حقیقت اجاگر ہو جاتی ہے کہ کائنات میں اگر کوئی حق جماعت ہے تو وہ اہل سنت و جماعت ہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری برکتیں اس مقدس جماعت کو عطا فرمائی ہیں، ورنہ ایسا مقدس تحفہ اللہ کے رسول علیہ السلام لے کر کے آئے۔ آج ساری کائنات میں مساجد نظر آ رہی ہیں، اذان کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں، محراب و منبر قرآن کی صداؤں سے گونج رہے ہیں، اور پھر التحیات کے نغمے گونج رہے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ اسی رات کا تو صدقہ ہے، جس رات کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی برکتیں عطا فرمائی، اسی رات کو منانا ناجائز قرار دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے دل کے اندر دشمنی رسول کس قدر بھری ہوئی ہے، اگر سے زبان سے وہ لاکھ اپنے عاشق رسول ہونے کا اعتراف اور اقرار کریں۔ عزیزان مکرم، آپ حضرات قابل مبارکباد ہیں، اور صرف مبارکباد ہی کافی نہیں بلکہ انشاءاللہ یہ راتیں آپ کے لیے مبارکبادی کے ساتھ میں آخرت کی عظیم مبارکبادیاں بھی ساتھ میں لے کر کے آئیں گی۔ کیا ایسا نہیں ہوگا کہ ہم لوگ جب قبر میں پہنچیں گے، اللہ کے رسول علیہ السلام کا دیدار اللہ کے فضل سے ہوگا، تو اس وقت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے گناہوں اور ہماری خطاؤں کے باوجود اپنی نگاہ رحمت ہم پر اس لیے ڈال دیں گے کہ یہ تو میری یادوں کو منایا کرتا تھا، اور میری معراج کو، میرے اس مقدس سفر کی یاد کو منانے کے لیے اپنا عزہ و اقربا اور اپنے علماء کے ساتھ میں جمع ہوا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی مجلسوں کو اور ایسی مجلسیں منانے والوں کو شاد و آباد رکھے، اور گمراہوں کے چنگل سے اہل سنت و جماعت کو ہر طریقے سے محفوظ و مامون فرمائے۔ اس رات کی آمد پر ہم لوگ ذکر معراج حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ اگر آپ کی نظر سوشل میڈیا پر ہے یا جو بھی میڈیا اس وقت معاشرے کے اندر سرگرم ہے اس پر اگر آپ کی نظر ہے تو آپ کو یہ بات پتہ چلے گی کہ جگہ جگہ گمراہوں کی طرف سے اس وقت سوشل میڈیا اور نہ جانے جو بھی ذرائع ہیں ان تمام ذرائع کے ذریعے اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی وہ معراج جسمانی نہیں تھی، خواب میں معراج ہوئی تھی۔ یہ اعلان کیا جاتا ہے، یہ پرچار کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار معراج پہ تشریف لے جا کر کے نہیں کیا ہے، خواب میں دیدار کیا ہوگا۔ یا اسی طرح کے بہت سارے شوشے اور گوشے ہیں جنہیں نکال کر کے لوگوں کے ذہن و فکر سے محبت رسول کم کرنے کی کوششیں کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان گمراہوں سے اور ان کی ایسی پوسٹوں سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اہل سنت و جماعت کو اللہ نے کتنی قسمت عطا فرمائی ہے، ہر جگہ وہ اللہ کے رسول کی تعظیم اور تکریم کا پہلو تلاش کرتے ہیں۔ آج کی یہ مقدس شب، یہ ہماری مختصر سی محفل ہے، اس کے بعد میں آپ کو رات بھر عبادت بھی کرنا ہے، اور پھر کل جمعہ کا دن ہے، اس میں بھی مجھے کچھ معراج کے اہم عنوانات سے گفتگو کرنی ہے۔ تو معراج کا جو واقعہ ہے مختصر طور پر میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ حضرات بارہا سنتے رہتے ہیں، لیکن بار بار سننے سے بھی چاشنی ختم نہیں ہوتی، ایمان میں اور تازگی پیدا ہوتی ہے۔ یہ مقدس شب جس کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے خاص بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اس ایک آیت معراج کے اندر کتنے راز اور کتنے نکات ہیں، اگر ان کو آپ ڈھونڈنے کے لیے بیٹھ جاؤ تو ایسی ایسی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی کہ آپ کا ایمان تر و تازہ ہو جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب معراج کا ذکر کیا تو ڈائریکٹ یہ نہیں فرمایا کہ میں نے اپنے حبیب کو اس مقدس رات کے اندر معراج عطا فرمائی اور آسمانوں اور مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر عطا فرمایا، نہیں، بلکہ شروعات کی تو فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، میرا رب خوب جانتا ہے آنے والے زمانے کے اندر ایسے لوگ بھی آئیں گے جو میرے محبوب کی جسمانی معراج کے اوپر
اعتراض کریں گے اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج جسمانی کا انکار کریں گے، اور یہ اعتراض کریں گے جو اعتراض مکہ کے کافروں نے کیا تھا کہ رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصی جانا، پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر کرنا، پھر وہاں سے لامکاں کا سفر کرنا، یہ رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر ممکن ہی نہیں ہے۔ اور جو بعد میں ان کافروں کے نقش قدم پہ چلنے والے نام نہاد مسلمان آئیں گے، وہ بھی اسی طرح کے گھما پھرا کر کے اعتراض کریں گے۔ تو رب نے جب معراج کے واقعے کو قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا تو شروعات یہ کی، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، یعنی میرے رب نے بتا دیا کہ اگر معراج کا واقعہ تمہاری عقل میں نہیں آتا، تمہاری سمجھ میں نہیں آتا کہ رات کا تھوڑا سا حصہ ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی بہت دور ہے، پھر وہاں سے آسمان بہت دور ہیں، پھر ہر آسمان کے درمیان 500 سال کا راستہ ہے، پھر وہاں سے سدرہ کا سفر، بیت المعمور کا سفر، پھر وہاں سے لامکاں کا سفر، یہ بہت ہی لمبا زمانہ چاہتا ہے، رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر یہ سفر طے نہیں ہو سکتا۔ تو رب نے فرمایا سبحان، تم نہیں طے کر سکتے، تمہارے بس کی بات نہیں ہے، لیکن یہاں پہ جانے والا خود نہیں جا رہا ہے، سبحان الذی، وہ لے جا رہا ہے جو ہر عیب سے پاک ہے۔ تمہارا جانا اگر تمہاری سمجھ کے مطابق ممکن نہیں ہے تو اللہ کا لے جانا یہ ناممکن نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو پل بھر کے اندر جس کو جہاں چاہے وہاں پہ لے جا سکتا ہے۔ لہذا جب معراج کو بیان کیا تو یہ نہیں کہا اللہ کے رسول علیہ السلام نے میں گیا، میرے رب نے خود بتایا کہ وہ ذات لے گئی جو ہر عیب سے پاک ہے، جو ہر طرح کے عجز سے پاک ہے۔ لہذا اے اعتراض کرنے والوں، اپنی زبانوں کو بند کر لو، اگر تم زبان کھولو گے تو یہ اللہ پر اعتراض کرنا ہوگا، اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے، وہ اپنے حبیب کو لے گیا، بات ختم ہو گئی۔ لے جانے والی جب وہ ذات ہے تو پھر اعتراض کا کوئی موقع ہی باقی نہیں رہ جاتا ہے۔ تو فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے محبوب کو۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ذکر کیا تو یہ فرمایا بے عبدہ، اپنے بندے کو لے گیا، یہ نہیں فرمایا کہ میں اپنے رسول کو لے گیا، میں اپنے نبی کو لے گیا، یہاں پہ بندے کا ذکر کیا۔ بندے کا ذکر کرنے میں ایک نقطہ یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا تو لوگوں نے جو ہے وہ ان کو خدا کہنا شروع کر دیا یا خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر بغیر باپ کے پیدا ہو جائیں، آسمانوں پر اٹھا لیے جائیں تو لوگ انہیں خدا سمجھنے لگ جائیں، خدا کا بیٹا سمجھنے لگ جائیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر اتنا لمبا سفر طے کر رہے ہیں، کل کوئی کسی کے دماغ کے اندر شیطان یہ وسوسہ نہ پیدا کر دے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بندے نہیں ہیں بلکہ معاذ اللہ خدا یا خدا کے بیٹے ہیں۔ تو رب نے جب واقعہ معراج کو بیان کیا تو فرمایا بے عبدہ، اپنے بندے کو لے گیا، یعنی اے دنیا والوں، جو معراج کی رات میں تھوڑے سے وقت میں اتنا لمبا سفر کر رہا ہے وہ خدا اور خدا کا بیٹا نہیں بلکہ میرا محبوب اور اللہ کا بندہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ ایسی واضح نشانی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج جسمانی پر۔ اللہ نے فرمایا عبد، جو حضرات عربی زبان جانتے ہیں انہیں پتا ہے عربی زبان کے اندر عبدن کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو صرف روح کے لیے نہیں بولا جاتا، صرف جسم کے لیے نہیں بولا جاتا، جسم اور روح کے مجموعے کا نام رکھا جاتا ہے عبد۔ تو اللہ نے عبد فرما کے یہ بتا دیا جو معراج پہ گیا وہ صرف جسم نہیں گیا، جو معراج پہ گئی وہ صرف روح نہیں گئی بلکہ رب نے فرمایا عبد گیا، اور عبد جو ہوتا ہے وہ روح اور جسم دونوں کو مل کر کے بنتا ہے۔ لہذا رب نے بتا دیا میرا محبوب جب معراج پہ آیا تو جسم اور روح دونوں کے ساتھ میں آیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بے عبد ہی، اپنے خاص بندے کو لے گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندے کو معراج عطا فرمائی۔ کتنی دیر میں؟ فرمایا لیلن، رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ لیلن فرما کے یہ بتا دیا پوری رات نہیں لگی، آدھی رات نہیں لگی
بلکہ رات کے تھوڑے سے حصے میں. اسی لیے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب وضو بنا کر کے تشریف لے گئے تھے اور جب واپس معراج سے تشریف لائے تو وضو کا پانی جس جگہ پر گرا ہوا تھا وہ جگہ بھی ابھی گیلی تھی, کنڈلی بھی ابھی ہل رہی تھی, ایسا لگتا ہے ابھی گئے اور ابھی واپس چلے آئے. اللہ نے رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے حبیب کو یہ معراج عطا فرمائی. کہاں سے عطا فرمائی؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک عطا فرمائی. یہاں پر ایک بہت بڑا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اگر معراج کی رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آسمانوں پہ گئے, لامکاں پہ گئے اور رب کا دیدار کرنے گئے تو اللہ نے صرف یہی کیوں فرمایا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اپنے محبوب کو لے گیا؟ اللہ نے آسمانوں کے سفر کا ذکر کیوں نہیں فرمایا؟ تو علماء بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے آسمانوں کے سفر کا ذکر فرمایا ہے اس آیت کریمہ کے اندر, لیکن اس کو اشارے کے اندر بیان فرمایا جیسا کہ ابھی آگے آ رہا ہے. لیکن یہاں پہ صرف مسجد حرام سے مسجد اقصی کا ذکر صاف طور پہ کیا گیا. اس کی وجہ یہ ہے جب معراج سے آپ تشریف لائے اور آپ نے کہا کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا, اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا. اگر آسمانوں کا ذکر کیا جاتا تو کافر اس وقت پھر ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے, اور اگر ان کو منوایا جاتا تو کیسے منوایا جاتا؟ انہوں نے آسمانوں کو دیکھا نہیں تھا, انہوں نے جنت و جہنم کو دیکھا نہیں تھا, انہوں نے سدرہ کو, عرش کو دیکھا نہیں تھا, انہوں نے بیت المعمور کو اور پھر لامکاں کا جو سفر تھا اس کے بارے میں وہ کچھ جانتے نہیں تھے. تو اللہ نے ان لوگوں کی عقل کے مطابق اتنا ہی بیان فرمایا جتنا وہ جانتے تھے, کیونکہ مکہ والوں کا سفر عام طور پر جب تجارت کے لیے ہوا کرتا تھا ملک شام کی طرف ہوا کرتا تھا تو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا راستہ وہ لوگ دیکھے ہوئے تھے. جب میرے آقا نے اتنی معراج کو بیان فرمایا تو انہوں نے سوالات کیے, یہ کیا ہوتا ہے, وہ کیا ہوتا ہے؟ میرے آقا نے ان کو بتا دیا یہ ہوا, راستے میں ایسا ایسا ہے. تو بات ان کو سمجھ میں آ جانا چاہیے تھا, کیونکہ میرے آقا نے جس بات کو بیان فرمایا اتنی چیز وہ جانتے تھے تو اللہ نے اتنا ہی بیان فرمایا واضح طور پر جتنا وہ جانتے تھے. لیکن جب آسمانوں کا ذکر آیا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا, تاکہ ہم اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھائیں. نشانیاں کیا ہیں؟ جنت دکھائیں, جہنم دکھائیں, آسمان دکھائیں, عرش دکھائیں, سدرۃ المنتہا دکھائیں, اور پھر آگے کا جو سفر ہے وہ محبوب کو کرائیں. یہ اللہ نے ذکر کیا, لیکن یہ کافروں کی عقل کے مطابق نہیں تھا تو اللہ نے اس کو اشارے کے اندر بیان فرمایا. تو ذکر تو موجود ہے لیکن واضح طور پر اتنا ہی ذکر فرمایا جتنا ان کی سمجھ میں آ سکتا تھا. تو معراج کا سفر شروع کہاں سے ہوا؟ مسجد حرام سے, اور پھر کہاں تک چلا؟ مسجد اقصی تک. اب یہاں پہ ایک عقیدے کی بات بتا دوں. معراج کا سفر 3 قسطوں کے اندر, مسجد حرام سے مسجد اقصی تک, دوسرا مرحلہ مسجد اقصی سے آسمانوں تک, تیسرا مرحلہ آسمانوں سے لامکاں تک. یہ 3 مرحلے ہیں. مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی معراج کا ذکر قرآن مقدس کی نص قطعی کے اندر موجود ہے. اگر کوئی اتنی معراج کا انکار کر دے گا تو وہ کافر ہو جائے گا. پھر مسجد حرام سے مسجد اقصی سے آسمانوں تک کی معراج کا ذکر مشہور حدیثوں کے اندر ہے. اگر کوئی اس کا انکار کر دے گا تو گمراہ اور بد مذہب ہے. اور پھر اس کے بعد میں آسمانوں سے لامکاں تک کا جو سفر ہے وہ اخبار احاد سے ہے, خبر واحد کے ذریعے ہے. اس کا اگر کوئی انکار کر دے گا کافر اور گمراہ تو نہیں ہوگا لیکن وہ فاسق ہوگا, گنہگار ہوگا. تو اللہ نے اپنے محبوب کو ان 3 مرحلوں کے اندر معراج کا سفر عطا فرمایا. اب یہاں پر جو یہ اعتراض کیا جاتا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معراج ہوئی یہ خواب میں ہوئی, اور اس حوالے سے بہت ساری دلیلیں لوگ دینے کی کوشش کرتے ہیں. انشاءاللہ کل جمعہ کے اندر میں خواب اور جسمانی معراج کے حوالے سے گفتگو کروں گا, لیکن یہاں پر اتنی بات میں آپ کے سامنے رکھوں. اللہ کے رسول علیہ السلام کو معراج ایک بار نہیں ہوئی, 34 مرتبہ ہوئی. 11 مرتبہ معراج ہوئی نماز کی حالت میں, 11 مرتبہ معراج ہوئی خواب کی حالت میں, 11 مرتبہ معراج ہوئی عام حالات میں,
یہ 33 معراجیں ہیں جن کا ذکر اللہ نے اس آیت کریمہ میں نہیں کیا، لیکن 34ویں وہ معراج جس کا ذکر اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر کیا، یہ وہ معراج ہے جو نہ تو نماز میں ہوئی، نہ تو خواب میں ہوئی، نہ تو عام حالات میں ہوئی، بلکہ حضرت جبریل آئے اور فرشتوں کی جھرمٹ میں میرے آقا رب کے دیدار کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ 34ویں معراج ہے جس کا آج کی رات کے اندر ہم لوگ ذکر کیا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج کیوں عطا کی گئی؟ علماء نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی، مکہ کے کافروں نے جب اللہ کے رسول علیہ السلام کا انکار کیا، آپ کو معاذ اللہ جادوگر کہا، آپ کو ساحر کہا، شاعر کہا، طرح طرح سے آپ کے اوپر اعتراضات کیے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو جب ستایا گیا تو میرے آقا مکہ سے چل کر کے دین کی تبلیغ کے لیے طائف کی سرزمین پر تشریف لے گئے، لیکن طائف کے رہنے والے مکہ والوں سے کم ظالم نہیں تھے، انہوں نے اور بھی زیادہ ظلم و ستم کیا۔ وہ ظلم و ستم کی ایک بڑی لمبی چوڑی داستان ہے۔ جب طائف کی سرزمین سے پتھر کھا کے پاؤں لولہان اور زخمی، جسم اطہر زخموں سے ٹوٹا ہوا، جب آپ تشریف لائے تو آپ کے قلب مبارک پر ایک صدمہ تھا۔ مکہ کے لوگ بھی ایمان کی طرف راغب نہیں ہو رہے، طائف کے لوگوں نے بھی دعوت اسلام کو قبول نہ کیا۔ جب اللہ کے رسول کے قلب مبارک پر صدمہ ہوا، اللہ نے اپنے حبیب کے غم کو دور کرنے کے لیے، اس صدمے کو دور کرنے کے لیے طائف کے سفر کے بعد میں رجب المرجب کی 27ویں شب کو ہجرت سے پہلے جب آپ مکہ میں تھے، آپ کو معراج پہ بلا کر کے اپنا دیدار عطا فرمایا، تاکہ محبوب میرا دیدار کر لو، تمہارے سارے غم دور ہو جائیں، تمہارے سارے صدمے دور ہو جائیں، تمہاری ساری فکر دور ہو جائے۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کے غموں کو دور کرنے کے لیے، اپنے حبیب کی تسلی کے لیے معراج پہ بلا کے اپنا دیدار عطا فرمایا تھا۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے اس لیے معراج عطا فرمائی تھی۔ معراج کے حوالے سے علماء نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج سے پہلے 2 دن تک فرشتے آتے رہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، آپ آتے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام حتیم کے اندر آرام فرما ہے، دائیں بائیں حضرت امیر حمزہ اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں آرام کر رہے ہیں۔ 2 راتوں تک یہ تینوں فرشتے آئے اور آ کر کے کچھ گفتگو کی اور گفتگو کر کے چلے گئے۔ تیسری رات کے اندر پھر آپ کو معراج عطا کی گئی۔ علماء بیان فرماتے ہیں 2 راتوں کے اندر یہ فرشتے کیوں آتے رہے، تو بتایا کہ اس لیے آتے رہے تاکہ ذہنی طور پر اللہ کے رسول علیہ السلام کو معراج کے لیے تیار کر دیا جائے۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا اللہ کے رسول علیہ السلام پر جب وحی نازل نہیں ہوئی تھی اور آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، اس سے پہلے آپ کو سچے خواب نظر آتے تھے۔ ان سچے خوابوں کے ذریعے آپ کو اس کے لیے تیار کیا گیا تاکہ بعد میں جب وحی نازل ہو تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج پہ بلانے سے پہلے 2 راتوں تک حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا۔ وہ حتیم میں تشریف لائے، کچھ گفتگو انہوں نے فرمائی، جس کو سن کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام معراج کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو گئے۔ اب اس کے بعد میں جب رجب المرجب کی 27ویں شب آئی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر پہ آرام فرما ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام ہانی کے مکان کی چھت کو چیر کر کے میرے آقا کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتے ہیں۔ علماء نے یہاں پر یہ نقطہ بیان کیا کہ اگر وہ چاہتے تو دروازے سے بھی آ سکتے تھے، دروازے سے نہیں آئے، مکان کی چھت چیر کر کے آئے، اس لیے کہ دروازے سے آنا یہ معمول کے مطابق ہے اور چھت چیر کر کے آنا یہ معمول کے خلاف ہے۔ گویا کہ چھت چیر کر کے حضرت جبریل علیہ السلام جب تشریف لائے تو یہ بتا دیا کہ آج کی رات میں جو واقعہ
پیش آنے والا ہے وہ معمول کے مطابق نہیں ہے، آج خلاف عادت واقعہ پیش آنے والا ہے، آج ایک عجیب چیز پیش آنے والی ہے، لہذا چھت چیر کر کے حضرت جبریل علیہ السلام میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر تشریف لائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بیدار ہوئے، حضرت جبریل نے رب کا پیغام پہنچایا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے، اے محبوب آپ تشریف لے چلے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب رب کا پیغام سنا، فرمان سنا، آپ اٹھ کر کے تیار ہوئے، 70,000 فرشتوں کی جھرمٹ میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کا سفر شروع فرمانے والے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام بھی ہم رکاب ہے۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں فرشتوں کی وہ جماعت آئی ہوگی، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ ذرا غور کر کے بتائیں کہ بتاؤ آج اگر ایک فرشتہ ہمارے درمیان اپنی نورانیت کے ساتھ میں جلوہ فروز ہو جائے تو ہمارا پورا مکان معطر ہو جائے، روئے زمین سے انوار پھوٹنے لگ جائیں۔ سید الانبیاء بھی تشریف فرما ہے اور سید الملائکہ بھی ہے اور 70,000 فرشتے بھی موجود ہیں، اس وقت زمین پر کتنا نور پھیلا ہوگا، اللہ اکبر، ہر طرف نور کا سما طاری ہو گیا ہوگا۔ میرے آقا علیہ السلام کو حضرت ام ہانی کے مکان سے لا کر کے خانہ کعبہ کے اندر لایا گیا، حتیم کے پاس لایا گیا۔ اس کی وجہ یہ بیان کی علماء کرام نے، یہ بڑا مقدس سفر تھا، اس لیے مقدس جگہ سے اس کو شروع کیا جا رہا تھا۔ جب حتیم میں آپ کو لایا گیا، خانہ کعبہ کے پاس میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو یہاں پر آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا۔ روایتوں میں آتا ہے 4 مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا سینہ مبارک چاک کیا گیا ہے۔ پہلی مرتبہ جب آپ حضرت حلیمہ سعدیہ کے مکان میں جب پرورش پا رہے تھے، اس وقت آپ کا سینہ مبارک چیرا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد میں دوسری مرتبہ تقریباً 10 سال کی عمر کے اندر جب بلوغت کے قریب تھے تب آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا۔ تیسری مرتبہ جب اعلان نبوت کا وقت آیا آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا۔ چوتھی مرتبہ جب آپ معراج پہ تشریف لے جا رہے تھے تب آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا۔ جب سینہ مبارک کو چاک کیا گیا اس میں سے آپ کا قلب مبارک نکالا گیا۔ قلب مبارک کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے حضرت جبریل امین نے دیکھا کہ جس طرح انسان کے ماتھے پر 2 آنکھیں ہوا کرتی ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب مبارک کے اندر بھی 2 آنکھیں تھی، اللہ اکبر۔ اسی لیے تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ایسے ہی پیچھے بھی دیکھتا ہوں، مجھ سے تمہارا رکوع بھی پوشیدہ نہیں ہے اور نمازوں کے اندر تمہارا جو خشوع و خضوع ہوتا ہے تمہارے دل کے اندر ہوتا ہے وہ بھی مجھ پر پوشیدہ نہیں ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سب دلوں کے حالات کو بھی جان لیا کرتے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں آگے دیکھتے ہیں اور میرے آقا علیہ السلام ہر طرف نظر رکھا کرتے تھے۔ یہ تو وہابیوں کا عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ پیٹھ کے پیچھے کیا ہے نبی کو خبر نہیں، اور ہمارا عقیدہ تو یہ ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیٹھ کے پیچھے اور دیوار کے پیچھے تو کیا بات ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو رب کا بھی دیدار کر لیا ہے۔ لامکہ میں جا کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام کی نظر کی بات پوچھتے ہو، اللہ۔ اب حضرت جبریل علیہ السلام نے میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں براق کو پیش کیا۔ یہ براق ایک جنت کی سواری ہے، گھوڑے سے کچھ چھوٹا ہے، کھچر سے کچھ بڑا ہے، بڑا نورانی براق اور بہت خوبصورت یہ جنت کی سواری ہے، اور جنت سے اس کو لایا گیا۔ اس کی رفتار کا یہ عالم ہے، جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک اس کا پہلا قدم پڑتا ہے۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام براق پہ سوار ہونے لگے تو حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام نے لگام اور رکاب کو تھاما، اللہ اکبر۔ فرشتوں کا سردار جس کی لگام تھام رہا ہو، اس سواری پہ میرے آقا سوار ہو رہے ہیں تو میرے آقا علیہ السلام کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے، اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سوار ہو رہے ہیں، براق نے شوخی کی۔ حضرت جبریل نے کہا براق کیا تجھے پتا نہیں ہے نبیوں کے سردار تیرے اوپر سوار ہو رہے ہیں، تو شوخی کر رہا ہے اور تو اس قدر سے جھرجھری لے رہا ہے۔ لیکن علماء بیان فرماتے ہیں براق نے جو شوخی کی تھی وہ بے ادبی کے لیے نہیں کی تھی،
وہ محبت میں جھومنے لگ گیا تھا. جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب احد پہاڑ پہ تشریف لے گئے تو احد پہاڑ ہلنے لگ گیا تھا. احد پہاڑ ہلا نہیں تھا بلکہ محبت میں جھوم رہا تھا. میرے آقا علیہ السلام نے ایک ٹھوکر مار کے کہا اے احد تو ٹھہر جا, کیا تجھے پتا نہیں ہے کہ تجھ پر ایک اللہ کا نبی ہے, ایک صدیق ہے اور 2 شہید تیرے اوپر ہے. اللہ اکبر. اور ایک ہی ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا. اللہ اکبر. رکھتی ہے اتنا وقار ایڑیاں. میرے آقا علیہ السلام کی ٹھوکر سے احد پہاڑ کو سکون آیا. آج جب میرے آقا علیہ السلام براق پہ سوار ہو رہے ہیں تو براق کو آج سکون میسر ہو رہا ہے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب براق پہ سواری کی, اب یہاں سے یہ سفر شروع ہوا. راستے کے اندر بہت سارے مناظر آئے, کئی لوگوں کا عذاب دیکھا گیا, کئی تمثیلات دیکھی گئی. انشاءاللہ ان کے اندر جو سبق ہے اس سبق پر کل جمعہ کے اندر گفتگو کی جائے گی. اللہ کے رسول علیہ السلام کی سواری جب چلتے چلتے ایک مقام پہ آئی جہاں پر کھجوروں کے درخت لگے ہوئے تھے. حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ آپ اتر جائیے, یہاں پہ نماز ادا فرمائیے. میرے آقا علیہ السلام نے وہاں پہ نماز ادا فرمائی. اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ ہجرت کر کے تشریف لائیں گے. یہ طیبہ ہے جو یثرب کے نام سے جانا جاتا ہے, یہ آپ کے ہجرت کی جگہ ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کی سواری آگے بڑھی, ایک مقام آیا. اللہ کے رسول علیہ السلام کو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ اتر کر کے یہاں پہ 2 رکعت نماز ادا فرمائے. میرے آقا علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی. حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ یہ مقام مدین کے باہر کا وہ راستہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے نکل کر کے اپنے علاقے میں تشریف لے جا رہے تھے تو اسی درخت کے پاس میں انہوں نے قیام فرمایا تھا. اب اللہ کے رسول علیہ السلام سواری پہ سوار ہوئے, سواری آگے بڑھی, ایک مقام آیا. اللہ کے رسول علیہ السلام اترے, نماز ادا فرمائی. حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ یہ بیت اللحم ہے, یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی. اس کے بعد میں اللہ کے رسول علیہ السلام سوار ہوئے, ایک مقام آیا درخت کے پاس میں. اللہ کے رسول ایک پہاڑ کے پاس میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی. حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ طور سینا ہے جس پہاڑ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا. اللہ کے رسول علیہ السلام ان متبرک مقامات سے گزر کر کے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر طے کر رہے ہیں. آگے بڑھنے سے پہلے یہ عقیدے کی بات میں آپ کے حوالے کر دوں. اللہ کے رسول نے مدینہ منورہ میں نماز ادا فرمائی, برکت والی جگہ ہے. اس درخت کے پاس نماز ادا فرمائی جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام ٹھہرے تھے, برکت والی جگہ ہے. بیت اللہ میں نماز ادا فرمائی, عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. اور کوہ طور کے پاس طور سینا پہ نماز ادا فرمائی, حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام ہوا تھا. تو پتہ یہ چل گیا کہ جہاں پہ کوئی اللہ کی رحمت اتری ہو, اللہ کی برکت اتری ہو, کوئی انعام نازل ہوا ہو تو اس جگہ پر نماز ادا کرنا یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے. اور قیامت تک اللہ کے رسول کے عاشق اس سنت کے اوپر عمل کرتے رہیں گے. یہی تو وجہ ہے ہمیں جہاں بھی برکت والی جگہ ملتی ہے ہم غار حرا میں جاتے ہیں تو نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں, غار ثور میں جاتے ہیں تو نماز پڑھتے ہیں. ہم جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تبرکات کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر بھی نفل نماز ادا کرنے لگ جاتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جہاں پہ پیدا ہوئے تھے وہاں پہ بھی نماز ادا کرنے لگ جاتے ہیں. اور جب وہابیہ دیکھتے ہیں شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں, کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں, بدعت کا فتویٰ لگاتے ہیں. میرے آقا نے معراج کی رات بتا دیا متبرک جگہوں پر نماز ادا کرنا یہ تمہارے آقا کی سنت ہے. جو نبی کا عاشق ہوگا وہ اس سنت پہ عمل کرے گا, اور جو خود ہی ایمان سے محروم ہوگا وہ اس کو شرک ٹھہرائے گا. شرک ٹھہرے جس میں تعظیم نبی, ایسے برے مذہب پہ لعنت کیجئے, دشمن احمد پہ شدت کیجئے, ملحدوں کی کیا مروت کیجئے. اللہ اکبر. میرا آقا علیہ السلام کا سفر آگے بڑھا, مسجد اقصی تک پہنچے. ایک پتھر جہاں پہ انبیاء کرام اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے, اللہ کے رسول علیہ السلام کے براق کو وہیں پہ باندھ دیا گیا. اب یہاں سے آگے کا جو سفر ہے وہ براق سے نہیں طے ہونا ہے, وہ الگ طریقے سے طے ہونا ہے. لیکن جب آپ معراج سے تشریف لائیں گے مسجد اقصی کے اندر تو یہاں سے اسی براق پر بیٹھ کر کے دوبارہ آپ کو مسجد حرام میں جانا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام جب داخل ہوئے مسجد اقصی کے اندر, اللہ اکبر, 1,00,000 یا 2,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کی جماعت مسجد اقصی کے اندر جمع ہے. کیسا نورانی منظر ہوگا وہ.
سارے نبی موجود ہیں، سارے رسول موجود ہیں، انبیاء کرام کا ہجوم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت سمود علیہ السلام اور دیگر، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، سارے انبیاء کرام وہاں پر موجود ہیں۔ کیسا نورانی سما، اللہ اکبر! اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام پر جو جس مقام پہ وہاں پہ جمع ہوئے تھے، اس مقدس ساعت اور پیاری گھڑی کے صدقے میں ہم تمام حاضرین کی تمام جائز تمناؤں کو پورا فرما دے۔ وہ ایسی برکت والی گھڑی تھی، اس برکت والی گھڑی کے صدقے میں ہم دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو بھی ضرور قبول فرمائے گا۔ ایک نبی اگر موجود ہو جائے کسی جگہ کے اوپر تو قیامت تک وہ جگہ نورانیت والی بن جاتی ہے۔ سارے نبی اور رسول جس جگہ پہ جمع ہوئے ہوں گے اور جس گھڑی میں جمع ہوئے ہوں گے، وہ گھڑی کتنی برکت والی ہوگی، وہ مقام کتنی برکت والا ہوگا۔ اب اذان ہوئی، مصلی امامت پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھایا گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سارے نبیوں کی امامت کر کے بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر سارے نبیوں نے جو وعدہ کیا تھا کہ اللہ ہم تیرے نبی کی مدد کریں گے اور تیرے نبی پہ ایمان لائیں گے، آج وہ وعدہ وفا ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام مصلی امامت پر کھڑے ہیں، سارے نبی اور رسول آپ کی اقتدا کر رہے ہیں۔ معراج کی رات یہ راز بالکل واضح ہو گیا، سارے نبیوں سے افضل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سارے رسولوں سے زیادہ فضیلت اللہ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ وہی جو اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے، اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عالم تو یہ ہے کہ اگر کوئی تاریخ دل ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی نورانیت نے تو اس تاریخ دل کو بھی منور فرما دیا۔ سارے چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امامت فرمائی۔ اب انبیاء کرام کے خطبے شروع ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے خطبہ دیا، حضرت نوح علیہ السلام نے خطبہ دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے، حضرت داؤد علیہ السلام نے، سب نے ان نعمتوں کا اظہار کیا جو اللہ نے ان نبیوں کے اوپر انعام و اکرام فرمایا تھا۔ جیسے مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنا صفی بنا لیا، مجھے بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا، مجھے جنت کے اندر رکھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، پروردگار عالم نے میرے ہاتھوں میں لوہے کو نرم فرما دیا، اللہ نے مجھے بڑی وسیع حکومت عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ نے مجھے ایسی بادشاہت عطا فرمائی کہ ہواؤں پہ میری حکومت رہی، جناتوں پہ، چرندوں پرندوں پہ میری حکومت رہی۔ اللہ کی عظمتوں کا خطبہ آپ نے بھی پڑھا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خطبہ پڑھا، اللہ کی حمد و ثنا ہے، پروردگار عالم نے مجھ سے کلام فرمایا اور اللہ نے مجھے فرعون کے اوپر فتح عطا فرمائی، میرے ذریعے بنی اسرائیل کو اللہ نے نجات عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایسے ایسے معجزات عطا فرمائے۔ سب خطبہ پڑھ رہے ہیں، سب فارغ ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خطبہ پڑھا، اللہ نے نار نمرود کو مجھ پر گلزار کر دیا، اللہ نے مجھ کو اپنا خلیل بنا دیا۔ آخر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، آپ نے وہ فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا اور آپ نے خطبے میں عرض کیا کہ اللہ کی حمد و ثنا ہے، پروردگار عالم نے مجھے سارے عالموں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا، اللہ نے میرے لیے میرے ذکر کو بلند فرما دیا، اللہ نے میرے سینے کو کشادہ فرما دیا، اللہ نے مجھ سے بوجھ کو دور فرما دیا، اللہ نے میری امت کو ساری امتوں سے بہتر بنا دیا، پروردگار عالم نے مجھے فاتح بھی بنایا اور خاتم بھی بنایا، یعنی نبوت کا سلسلہ شروع مجھے سے ہوا اور مجھے کے اوپر ختم ہو گیا۔ جب آپ خطبہ ارشاد فرما چکے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھے، آپ کا مبارک ہاتھ پکڑ کر کے کہا، یہی وجہ ہے کہ اللہ نے سارے نبیوں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارے نبیوں کے مجمع کے اندر یہ اعلان کر دیا، سارے نبی فضیلت والے، لیکن سب سے زیادہ فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت سرکار نے کہا تھا، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ
خلق کا آقا کہوں تجھے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلتوں کا اظہار معراج کی رات سارے نبیوں کے سامنے ہوا. تقریر میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی سنتے ہیں، لیکن وہ کیسا زبردست طریقے کا مجمع ہوگا کہ وہاں پہ خطبہ دینے والے میرے آقا تھے اور سننے والا کوئی عام انسان نہیں، سارے نبی اور رسول سماعت فرما رہے ہیں. ایسی تقریر کائنات میں نہ کبھی ہوئی ہے نہ کبھی ہوگی، اور ایسا مقدس جلسہ نہ دنیا میں کبھی ہوا ہے نہ کبھی ہوگا زمین کے اوپر. اور اس طرح کا نورانی سما اب زمین کو دیکھنے کا موقع نہیں ملے گا. چشم فلک نے بھی وہ منظر دیکھا. اب اللہ کے رسول علیہ السلام کے سفر کا آگے آغاز ہو رہا ہے. مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر مکمل ہوا. اب دوسرا راستہ، جب آپ مسجد اقصی سے باہر تشریف لائے، اب یہاں سے آسمانوں کا سفر شروع ہوا. آپ کی بارگاہ میں سیڑھی لائی گئی. عربی زبان میں سیڑھی کو کہتے ہیں معراج. معراج کا معنی ہوتا ہے سیڑھی. اللہ کے رسول علیہ السلام کی معراج کو معراج اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے اس نورانی سیڑھی کے ذریعے یہ سفر طے فرمایا تھا. اب وہ سیڑھی کتنی خوبصورت تھی، اس میں کتنی نورانیت تھی. اللہ اکبر. دونوں طرف فرشتوں کی قطاریں لگی تھی. وہ سیڑھی جگمگا رہی تھی اور اس سیڑھی پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے قدم مبارک رکھا اور معراج کے سفر کا آغاز آگے ہوا. آگے بڑھے اور آپ اس سفر کو طے کرتے کرتے جب پہلے آسمان پہ پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا گیا. پوچھا گیا کون؟ تو کہا گیا کہ جبریل. کہا آپ کے ساتھ کون؟ کوئی. کہا میرے ساتھ میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کہا کہ یہ آئے ہیں یا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا انہیں بلایا گیا ہے. دروازہ کھولا گیا. اہلا و سہلا کی صدائیں بلند ہوئی اور پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضرت آدم علیہ السلام کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ آپ کبھی دائیں طرف دیکھتے ہیں، کبھی بائیں طرف دیکھتے ہیں، دائیں طرف دیکھتے ہیں تو رونے لگ جاتے، دائیں طرف دیکھتے ہیں تو ہنسنے لگ جاتے ہیں، اور بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رونے لگ جاتے ہیں. پوچھا گیا تو کہا کہ ان کے دائیں طرف ان کی وہ اولاد ہے جو جنت میں جانے والی ہے، ان کو دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، اور بائیں طرف دیکھتے ہیں تو وہ اولاد نظر آتی ہے جو جہنم میں جانے والی ہے، تو دیکھتے ہیں تو رونے لگ جاتے ہیں. اب حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اس کے بعد میں سفر آگے بڑھا. ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال کا راستہ ہے، لیکن وہ پل بھر کے اندر طے ہوا. دوسرے آسمان پر بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات انبیاء کرام سے ہوئی. ایک ایک کر کے 7 آسمانوں کا سفر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے طے فرمایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی ہے. اس کے بعد میں آگے پھر جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی ہے، حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی ہے، پھر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی ہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چھٹے آسمان پہ ملاقات ہو رہی ہے، اور 7ویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود ہے بیت المعمور کے پاس میں. یہ بیت المعمور وہی ہے جو دنیا کے اندر خانہ کعبہ کی عظمت ہے، آسمانوں پہ وہی عظمت بیت المعمور کی ہے. یہاں پہ ہم خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں اور وہاں پہ فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں. اگر سارے پردوں کو ہٹا دیا جائے تو بیت المعمور اور خانہ کعبہ دونوں ایک دوسرے کے بالکل ٹھیک راستے پر ہے. یعنی اگر بیت المعمور کو زمین پہ اتارا جائے تو وہ سیدھا خانہ کعبہ پہ آ کر کے اترے گا. بالکل سیم جو ہے وہ سیم وہی جو ہے وہ سمت جو ہے وہ بیت المعمور کی بنائی گئی ہے. یہ بڑا نورانی اور مقدس مکان ہے. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام نے بیت المعمور کے پاس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے پاس میں سونے کی کرسی پر ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. دعا سلام کے بعد میں جب بات آگے بڑھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آپ اپنی امت سے جا کر کے بتا دیں کہ وہ جنت کے اندر باغ لگائیں. پوچھا جنت کے باغ کیا ہے؟ تو ایک روایت میں یہ آتا ہے اپنی امت سے جا کر کے کہہ دیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں. اور ایک روایت کے اندر یہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس کو جو بندہ پڑھتا ہے اس کے نام کا ایک باغ جنت کے اندر لگا دیا جاتا ہے. یہ معراج کی رات کا تحفہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر کے ذریعے ہم گنہگاروں کو عطا فرمایا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر آگے بڑھ رہا ہے. آپ نے جنت کا دیدار کیا، آپ نے جہنم کو بھی دیکھا، جنت کے انعامات کو بھی دیکھا، جہنم کے اندر ہونے والے عذابات کا بھی آپ نے مشاہدہ کیا. اس کے بعد میں اللہ کے رسول علیہ السلام آگے بڑھے تو آپ نے دیکھا کہ سدرۃ المنتہا آ گیا. سدرۃ المنتہا
پہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آگے بڑھنے لگے حضرت جبریل علیہ السلام رک گئے. پوچھا گیا جبریل کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہی وہ مقام ہے کہ اگر اس سے میں اگر ذرہ برابر بھی آگے بڑھتا ہوں تو میرے پر جل جائیں گے. یہ سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جہاں پہ آ کے بندوں کے اعمال ٹھہر جاتے ہیں, اس کے آگے کوئی چیز نہیں جاتی ہے. اب اللہ کے رسول علیہ السلام جب آگے بڑھنے لگے حضرت جبریل سے پوچھا جبریل تمہاری کوئی تمنا ہو تو بتاؤ. حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ میری یہ تمنا ہے کہ جب کل قیامت کے دن آپ کی امت پل صراط سے گزر رہی ہو تو اس وقت آپ رب کی بارگاہ میں یہ عرض کر دیں کہ میں اپنے نورانی پروں کو پل صراط پہ بچھا دوں تاکہ آپ کی امت پل صراط سے آسانی کے ساتھ میں گزر جائے. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبریل کی تمنا بھی دیکھو کیا تمنا ہے. وہ تمنا ہے جو امت کے لیے فائدہ مند ہے اور پیارے آقا کو خوش کرنے والی ہے. اسی سفر میں میرے آقا علیہ السلام نے عرش کا مشاہدہ کیا, دیکھا کہ عرش کے اندر پردوں کے اندر ایک بندہ چھپا ہوا ہے. پوچھا یہ بندہ کون ہے؟ تو بتایا گیا یہ کوئی نبی نہیں ہے, یہ کوئی صدیق نہیں ہے, بلکہ یہ اللہ کا وہ نیک بندہ ہے جس کا دل ہر وقت اللہ کی طرف لگا رہتا تھا اور عبادت کی طرف مائل رہتا تھا. آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عرش کے پردے کے اندر جگہ اور مقام عطا فرمایا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام حضرت جبریل علیہ السلام پیچھے رہ گئے, میرے آقا علیہ السلام آگے بڑھے. اب جب آگے بڑھے تو دیکھا کہ قلموں کے چلنے کی آواز آ رہی ہے, یعنی لوح محفوظ پر فرشتے جو بندوں کے تقدیروں کو لکھتے ہیں ان تقدیروں کے لکھنے کی آواز آ رہی ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا پہ دیکھا تھا. سدرۃ المنتہا یہ بیری کا ایک درخت ہے اور سدرۃ المنتہا پہ بڑے بڑے پھل لگے ہیں, بہت بڑے بڑے پتے ہیں, ان کی راہوں کے اندر آدمی مہینوں مہینوں سفر کر سکتا ہے. میرے آقا علیہ السلام جب آگے بڑھے تو آپ کی بارگاہ میں ایک سواری لائی گئی جس سواری کا نام تھا رفرف. ایک نورانی تخت تھا, ہرے رنگ کا نورانی تخت. اللہ کے رسول علیہ السلام اس تخت پہ سوار ہوئے. آگے 70,000 نور کے پردے ہیں اور ہر پردہ ہزاروں سال کی مسافت کے اوپر ہے یا کم و بیش مسافت کے اوپر ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام اس سواری پہ جب سوار ہوئے, رفرف نامی سواری آگے بڑھی, لیکن جب نور کے پردوں کو طے کرتے ہوئے آپ آگے بڑھے ہیں تو ایک مقام آیا, رفرف نامی سواری بھی پیچھے چھوٹ گئی. اللہ کے رسول علیہ السلام تنہا رہ گئے. اب نہ کوئی نبی ساتھ میں ہے, نہ کوئی فرشتہ ساتھ میں ہے, نہ حضرت جبریل امین ہے, نہ براق ہے, نہ معراج ہے, نہ رفرف ہے, کوئی نہیں, نہ کوئی یار, نہ کوئی ساتھی. ظاہری طور پر اللہ کے رسول علیہ السلام تنہا جب آگے بڑھنے لگے دیکھا کہ آگے نور کے پردے ہیں اور ہر نور کا پردہ نہ جانے کتنی دور کی مسافت پہ پھیلا ہوا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام ایک ایک پردے کو طے کرتے ہوئے جب ان نور کے پردوں میں داخل ہونے لگے, آپ کے دل میں تنہائی کی وجہ سے جب کچھ وحشت کا احساس ہوا تو آپ کو حضرت صدیق اکبر کی آواز سنائی دی اور آواز یہ آ رہی تھی قف یا محمد ان ربک یصلی, اے محمد ٹھہر جائیے, آپ کا رب آپ پر صلات بھیجتا ہے. آپ نے جب اس تنہائی کے اندر حضرت صدیق اکبر کی آواز کو سنا تو آپ کے دل کو قرار آیا. آپ دیکھنے لگے کہ صدیق اکبر کی آواز کہاں سے آ رہی ہے. آپ کو جب کچھ انسیت کا احساس ہوا نور کے پردوں کو طے کرتے کرتے جب آپ آگے بڑھے, کتنا آگے بڑھے, کتنا سفر طے کیا, اس کے بعد میں کیا دیکھا یہ کوئی نہیں بتا سکتا. ساتھ میں کوئی نہیں تھا, تنہا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سفر کو طے فرما رہے تھے. کوئی ساتھی تھا ہی نہیں جو بتائے کہ اس کے بعد میں کیا ہوا. بس ہمیں تو اتنا ہی پتا چلا جو میرے رب نے قرآن میں نازل فرمایا اور جو میرے آقا علیہ السلام نے ہمیں آ کر کے بتایا. روایتوں سے صرف اتنا پتا چلا جب اللہ کے رسول علیہ السلام آگے بڑھے اور جب قریب ہوئے اور قریب ہوئے تو رب نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ثم دنا فتدلا. اس سے یہ پتا چلا کہ وہ جلوہ پھر قریب ہوا اور اتر کر کے آیا. اور کتنا قریب ہوا, اتنا قریب ہوا فکان قاب قوسین او ادنا, 2 کمان کا فاصلہ محبوب اور جلوے کے درمیان رہ گیا. پھر کیا ہوا فاوحا الی عبدہ ما اوحا, پھر کسی کو پتا نہیں کیا ہوا, بس اللہ نے اپنے محبوب کو جو کہا, جو وحی کی وہ وحی عطا فرمائی. اور پھر آواز آئی ادنو یا خیر البریہ, ادنو یا احمد, ادنو یا محمد,
اے ساری مخلوق میں سب سے بہتر قریب آ، اے احمد قریب آ، اے محمد قریب آ. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قریب ہوتے رہے. محبوب قریب ہوئے، جلوہ قریب ہوا. محبوب اور قریب ہوئے، جلوہ اور قریب ہوا. کتنا قریب ہوا، کتنا قریب ہوا، اتنا قریب ہوا کہ فکان قاب قوسین او ادنی، بس 2 کمان کا فاصلہ رہ گیا. اب اس کے بعد میں پھر کیا ہوا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے سینے پہ رکھا، میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا اور جو کچھ ہونے والا ہے سب میں نے جان لیا. ساری کائنات میرے اوپر بالکل روشن ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے قلب مبارک کو سارے علوم سے پر فرما دیا، اور جو ہو چکا ہے، جو ہو رہا ہے اور قیامت تک جو ہونے والا ہے سب اپنے حبیب کے دل کے اندر عطا فرما دیا. اب اس کے بعد میں کیا باتیں ہوئی اور کیا ہوا اسے کوئی نہیں جانتا، بس صرف روایتوں سے اتنا پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ کا دیدار کیا. اب وہ دیدار کیسے کیا اس حوالے سے کل جمعہ کے اندر کچھ تفصیل ہوگی. جب دیدار ہوا تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات. ساری بدنی عبادتیں، ساری مالی عبادتیں، ساری جانی عبادتیں سب اللہ کے لیے ہیں. جب اللہ کے محبوب نے رب کی بارگاہ میں اپنی تمام عاجزیوں کو رکھ دیا تو رب نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی تیرے اوپر سلام ہو. جب اللہ نے اپنے حبیب کو سلام عطا فرمایا تو اس کے بعد میں اس گنہگار امت کو میرے آقا نے یاد فرمایا اور کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی سلامتی ہو اور تمام نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو. فرشتوں نے سنا تو انہوں نے بھی اس کا جواب دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. یہ معراج کا تحفہ التحیات قیامت تک کے لیے ہماری نمازوں کے اندر باقی رکھ دیا گیا. اب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا اے پروردگار عالم، تو نے آدم کو صفی اللہ بنا لیا، ابراہیم کو خلیل اللہ بنا لیا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنا لیا، اور فلاں کو یہ مقام عطا فرمایا، فلاں کو یہ مقام عطا فرمایا، اور مجھے میرے رب تو نے کیا عطا فرمایا؟ تو رب نے فرمایا محبوب میں نے تجھے اپنا حبیب بنا لیا ہے. اللہ اکبر. اس رات کے اندر محبوبیت کا خطاب رب نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا. وہ کیسا سما ہوگا، کیسا منظر ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھڑی اور اس دیدار والے اس خاص ساعت کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقے کے اندر ہم گنہگاروں کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دے. وہ کوئی مکان نہیں تھا، اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ سے پاک ہے، اس کو ہم جگہ بھی نہیں کہہ سکتے، مکان بھی نہیں کہہ سکتے. بس وہ دیدار ہوا تھا، جیسے ہوا تھا وہ اللہ جانے اور اللہ کا رسول بہتر جانے. جب میرے آقا علیہ السلام پلٹنے لگے اللہ نے 50 نمازوں کا تحفہ امت کو عطا فرمایا. میرے آقا علیہ السلام تحفہ معراج لے کر کے چھٹے آسمان پہ جب تشریف لائے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. کہا امت کو میں آزما چکا ہوں، وہ نہیں پڑھ پائے گی 50 نمازیں، آپ کم کرا آئے. اللہ کے رسول 5 کم کرا آئے. دوسری بار جب آئے تو پھر بھیجا موسیٰ علیہ السلام نے، پھر 5 کم کرا آئے. 5 کم کرتے کرتے جب 5 نمازیں رہ گئی تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اب مجھے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہوئے حیا آتی ہے، لیکن اللہ کا فرمان ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلا نہیں کرتی ہے. اے محبوب میں نے 50 نمازیں فرض کی اور تیرے صدقے میں نے 50 کو 5 کر دیا، لیکن جو بھی تیرا امتی 5 پڑھے گا اسے میں 50 کا ثواب عطا فرماؤں گا. اور یہاں پہ ایک چیز یہ بھی سمجھنے کی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کیوں نمازیں کم کرا رہے ہیں. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس امت کے ساتھ بڑا پیار ہے، کیونکہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب تختیاں پائی تھی آسمانی کتاب کی تو اس میں لکھا ہوا دیکھا تھا ایک امت کے بارے میں. اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا اے مولا یہ امت کس کی امت ہے؟ اے اللہ یہ میری امت کر دے. تو رب نے فرمایا تھا یہ امت تو میرے پیارے احمد کی امت ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمنا کی تھی اے اللہ مجھے بھی اس پیارے محبوب کا امتی بنا دے. تو اس امت کے ساتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیار تھا، اسی لیے انہوں نے بار بار نمازیں کم کرانے کے لیے بھیجا. ہم قیامت تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احسان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے. 50 آتی تو ہم کیسے پڑھتے. سلام ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی، انہوں نے ہمارے اوپر کرم کیا اور ہماری سفارش کر کے
بار بار اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا اور اتنی نمازیں ہمارے لیے کم کرا دی. اور ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہے, بار بار موسیٰ علیہ السلام ہی کیوں کم کرا رہے ہیں؟ علماء نے بیان فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک تمنا تھی جو آج کی رات میں پوری کی جا رہی ہے. انہوں نے کہا تھا مولا مجھے تو اپنا دیدار عطا کرا دے, لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام دیدار نہیں کر پائے تھے. تو آج حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ تمنا پوری ہو رہی تھی کہ اے موسیٰ تم رب کی صفت کی تجلی کا بھی دیدار نہیں کر پائے تھے, بے ہوش ہو گئے تھے, آج تمہارے لیے اچھا موقع ہے. میرا محبوب میری بارگاہ سے جا رہا ہے اور اس کے چہرے میں, اس کے رخ زیبا کے اندر, اس کی پیاری آنکھوں میں اور اس کے جسد اطہر کے اندر جو دیدار کی برکتیں ہیں وہ لے کر کے آ رہا ہے. تم ان برکتوں کا دیدار کر کے آج اپنی خواہش کو پورا کر لو. بار بار جا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور بار بار وہی جلوے لے کر کے آ رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان جلووں کا دیدار کر رہے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام دوبارہ مسجد اقصی کے اندر آئے, وہاں سے براق پہ سوار ہوئے, مسجد حرام میں پہنچے, آ کر کے سو گئے. صبح میں اٹھے, ابو جہل سے بات ہوئی. ابو جہل نے کہا کہ محمد کوئی اور نئی خبر ہے آپ کے پاس میں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کی رات میں معراج پہ گیا, میں نے آج کی رات میں یہ مناظر دیکھے. ابو جہل کو تو اچھا موقع مل گیا, اس نے کہا محمد میں سب لوگوں کو جمع کرتا ہوں, سب کے سامنے یہ بات کیا آپ کہنے کے لیے تیار ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں میں کہنے کے لیے تیار ہوں. سب کو یہ خبر کی گئی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حق کا جب اظہار کیا, ابو جہل دوڑ کر کے حضرت صدیق اکبر کے پاس گیا اور جانے کے بعد میں کہا اے ابو بکر کیا سنا ہے؟ آج تمہارے جو نبی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں, تمہارے یار یہ کہہ رہے ہیں. رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا اور میں نے پھر وہ معراج کا سفر کیا. اللہ کے پیارے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا صدیق بنایا تھا, وہ کیسے انکار کر سکتے تھے؟ انہوں نے جواب میں کہا اے ابو جہل اگر میرے آقا نے یہ کہا ہے تو پھر سن لے, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے صحیح فرمایا ہے. اللہ اکبر. یہ تھا حضرت صدیق اکبر کا ایمان. اللہ کے رسول نے کہہ دیا تو چاہے عقل میں آئے یا نہ آئے, میرے آقا نے کہہ دیا تو کہہ دیا, بس وہی حق ہے. حضرت صدیق اکبر کو اسی لیے صدیق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اب مکہ کے کافر جمع ہو گئے, طرح طرح سے اعتراضات ہو رہے ہیں اور کتنے لوگ تو اس کے اندر مرتد ہو گئے. اللہ کے رسول علیہ السلام کا مذاق اڑایا جانے لگا. جب یہ بات آ گئی تو انہوں نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ, جب تم مسجد حرام سے مسجد اقصی آپ گئے تھے تو بتائیے مسجد اقصی کے کتنے دروازے ہیں, اس کے کتنے ستون ہیں؟ ایک ایک کر کے سوال کرنے لگے. ان کو پتا تھا کہ اللہ کے رسول کبھی بھی مسجد اقصی نہیں گئے ہیں. اللہ کے رسول کی ساری زندگی مکہ کے اندر ان کی نگاہوں کے سامنے گزری ہے. انہوں نے جب سوالات کیے, اللہ نے مسجد اقصی کو اٹھا کے اپنے محبوب کی نگاہوں کے سامنے رکھ دیا. وہ جو سوال کرتے تھے میرے آقا اس کا جواب دیتے جاتے تھے. اب انہوں نے سوال کیا کہ ہمارا فلاں قافلہ گیا ہوا ہے, فلاں قافلہ گیا ہوا ہے, ان کے بارے میں بتائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا فلاں قافلہ مجھ کو ملا تھا, میں ان کے پاس سے گزرا تھا, میں نے ان سے پانی بھی لے کر کے پیا تھا. فلاں اونٹ کے پاس سے میں تمہارے قافلے کے پاس سے گزرا تھا, وہ اونٹ بتک گیا تھا, اور میں فلاں قافلے کے پاس بھی گزرا تھا. میرے آقا علیہ السلام نے ساری باتیں بتائی. انہوں نے کہا یہ بتاؤ پھر وہ قافلہ آئے گا کب؟ آپ نے فرمایا بدھ کے دن آئے گا. بدھ کا دن ہو گیا, سب لوگ میدان میں جمع ہو گئے. ایک طرف کافر ہے, ایک طرف مسلمان ہے, نگاہ اٹھا اٹھا کے دیکھ رہے ہیں. بدھ کا دن ختم ہونے والا ہے, سورج ڈوبنے والا ہے, کافر خوشیاں منا رہے ہیں, قافلہ نظر نہیں آ رہا ہے. لیکن اللہ نے اپنے حبیب کی دعا کی برکت سے سورج کو روک دیا, سورج ٹھہر گیا. جو ہی قافلہ سامنے سے آتا ہوا نظر آیا, سورج ڈوب گیا. مسلمانوں نے بلند آواز سے کہا اے کافروں دیکھ لو, میرے آقا علیہ السلام کی بات سچی ہے, ادھر سورج ڈوبنے والا ہے اور ادھر قافلہ بدھ کے دن ہی آ رہا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو کہا تھا وہ ہو کر کے رہا. تمہارے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کر کے رہی. شب کو کہہ دیا دن تو دن, دن کو کہہ دیا شب تو رات ہو کر کے رہی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی زبان مبارک کے اندر صداقت اور یہ معجزہ عطا فرمایا تھا. یہ معراج کا وہ واقعہ جو ہمارے لیے ایک بہت بڑی یادگار ہے, جس کی یاد ہم یہاں پہ منانے کے لیے تیار ہوئے ہیں. اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ معراج عطا فرما کر کے ہم گنہگاروں پر بڑا احسان کیا ہے. اور معراج اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے معراج کی رات میں اللہ کا دیدار کیا. یہاں پہ ایک بات آپ دیکھیں,
سب یہی کہتے ہیں اشہدو ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. سارے نبیوں نے یہی کہا، سارے رسولوں نے یہی کہا، سارے ولیوں نے یہی کلمہ پڑھا. لیکن آپ جانتے ہیں گواہی دینے کا دو طریقہ ہے. ایک گواہی دیکھ کر کے دی جاتی ہے، ایک گواہی جو دیکھ کر کے آیا ہے اس سے سن کر کے دی جاتی ہے. اللہ ہے، یہ سب نے گواہی دی لیکن کوئی دیکھنے والا ابھی تک نہیں تھا. سب نے گواہی دی تھی تو سن کر کے دی تھی. سارے نبیوں کا فرمان سچا، وہی جو ہوا کرتی ہے وہ اعلیٰ درجے کی صداقت پر مبنی ہوتی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں تھا. لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو معراج کی رات بلا کر کے اپنا دیدار عطا فرمایا اور میرے آقا نے کہا میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے. سب نے گواہی دی سن کر کے، اللہ کے رسول نے گواہی دی خود دیکھ کر کے. تو سب سے بڑے گواہ کا نام ہے محمد رسول اللہ. ساری کائنات میں سب سے بڑے گواہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جب کوئی بندہ عبادت کرتا ہے، عبادت بہت طرح کی ہوتی ہے. قرآن دیکھنا بھی عبادت ہے، ماں کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، باپ کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، خانہ کعبہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علماء کا دیدار کرنا بھی عبادت ہے، نماز بھی عبادت، روزہ، حج اور زکوٰۃ بھی عبادت ہے. لیکن ساری کائنات میں ایک عبادت ایسی ہے جس عبادت کا مقابلہ کوئی عبادت نہیں کر سکتی، اور وہ عبادت کسی نے نہیں کی. اگر وہ عبادت کی ہے تو صرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. اور وہ عبادت یہ ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج کی رات میں رب کا دیدار کیا. اللہ کا دیدار اتنی بڑی عبادت ہے، اس سے بڑی عبادت کائنات میں کوئی نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ میرے آقا سے بڑا عبادت گزار کائنات میں کوئی نہیں ہے. اللہ نے سب سے بڑا عابد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے. اور اگر صداقت کی بات کی جائے، سارے نبی سچے، سارے رسول سچے. ان کی صداقت میں ایک ذرہ برابر بھی شبہ کرنا اپنے ایمان کو غارت کرنا ہے. سب سچے ہیں، لیکن سارے سچوں سے بڑے سچے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سب نے سچائی کو بیان کیا اور اس سچائی کو میرے آقا نے دیکھ کر کے لوگوں کے سامنے بیان کیا. تو سب سے بڑے سچے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہر نبی کو جو معجزہ دیا جاتا ہے، میرے آقا کو بھی معراج کا یہ معجزہ ہی دیا گیا. ہر نبی کا معجزہ زمانے کے حساب سے ہوتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حکیمی کا بڑا دور تھا، اللہ نے آپ کو وہی معجزہ دیا. آپ بیماروں کو شفا دیتے تھے، مردوں کو زندہ کرتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کے اندر کاریگری کا بڑا زور تھا، اللہ نے آپ کے ہاتھوں میں لوہے کو موم کر دیا، اتنا بڑا معجزہ عطا فرمایا. اسی طرح ہر نبی کو ان کے زمانے کے مطابق معجزہ دیا جاتا ہے. اللہ نے اپنے حبیب کو معراج عطا فرمائی، اس لیے کہ رب سب جانتا ہے کہ میرے محبوب کی امت قیامت سے پہلے چاند کا بھی سفر کرنے والی ہے. کل کو کوئی چاند پہ جا کر کے یہ نہ کہہ دے کہ ہم لوگ تو چاند پہ جا کر کے آئے ہیں، تم کس نبی کی بات کرتے ہو. اللہ نے اپنے حبیب کو معراج کی رات میں بلا لیا. چاند سورج سے بھی آگے میرے آقا علیہ السلام چلے گئے لا مکہ کے اندر. قیامت تک اگر کوئی چاند پہ پہنچ جائے اور اگر اپنی زبان کو کھولے تو اس کو یہ کہہ کر کے چپ کر دیا جائے گا تم آج چاند پہ پہنچے ہو، آج سے کئی سو سال پہلے اس چاند نے میرے آقا کے قدموں کا بوسہ لے لیا ہے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام چاند سے بہت آگے جا چکے ہیں. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رب نے ارشاد فرمایا تھا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. ذکر کو بلند کیا، اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ معراج کی رات میں اللہ نے اپنے حبیب کو اتنی بلندیوں پہ بلا لیا جس بلندی پر نہ کوئی گیا ہے نہ کبھی جا سکتا ہے. اللہ نے اپنے حبیب کے ذکر کو بھی بلند کیا اور اپنے محبوب کو بھی بلند فرما دیا. اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب سارے عالموں کے لیے رحمت ہو. جب سارے عالموں کے لیے رحمت ہو تو جن جن عالموں کے لیے رحمت ہو ان عالموں کی سیر بھی کر لو. دنیا کے لیے رحمت ہو پھر زمین کی بھی سیر کرو. چاند کے لیے رحمت ہو چاند کی بھی سیر کرو. سورج کے لیے رحمت ہو وہاں کی بھی سیر کرو. آسمانوں کے لیے رحمت ہو، جنت کے لیے رحمت ہو، سدرہ کے لیے، اور پھر نہ جانے کن کن مخلوقات کے لیے رحمت ہو. اللہ نے اپنے حبیب کو رحمت للعالمین بنایا تو معراج کی رات بلایا لنریہ من آیاتنا. اے محبوب جن کے لیے رحمت ہو سب کو آ کے دیکھ لو، اس لیے کہ جہاں جہاں آپ کی حکومت ہے آج ساری حکومت کا نظارہ کر لو اور اپنی شان رحمت للعالمین کو آج ساری کائنات کے اندر اجاگر کر دو. اللہ نے اس لیے اپنے حبیب کو معراج کے اندر لا مقام میں بلایا. رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں
ارشاد فرمایا تھا لولا کا لما خلقت افلاک والارضین، یا جیسے بھی بالمعنی یہ روایت موجود ہے، اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا میں آسمان نہ بناتا، زمین نہ بناتا، چاند نہ بناتا، سورج نہ بناتا، سب کچھ محبوب کے صدقے میں پیدا ہوا۔ تو اے محبوب جب سب تمہارے صدقے میں بنا ہے تو معراج کی رات آؤ، جو تمہارے صدقے میں بنا ہے سب دیکھ کر کے چلے جاؤ، یہ سب تمہاری ملکیت ہے، سب دیکھ کے چلے جاؤ، اللہ نے ان سارے خزانوں کی چابیاں تمہیں عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے معراج عطا فرمائی، ان ساری نشانیوں کا مشاہدہ کرا دیا تاکہ محبوب کی حکومت جہاں جہاں ہے، یہ میرا پیارا محبوب ان ساری چیزوں کا جو ہے وہ نظارہ کر کے چلا جائے۔ اور عزیزان مکرم، اللہ نے کتنا بڑا انعام اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر معراج کی رات فرمایا۔ قیامت تک اس معجزے کے اوپر ہم جتنا ناز کریں اتنا کم ہے۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا ایسا معجزہ کہ اس رات کا عظیم تحفہ آج بھی ہمارے درمیان باقی ہے۔ مسجدوں کی سجاوٹ، اذانوں کے نغمے، ساری کائنات میں سجدوں کی جو تڑپ ہے وہ اسی رات کا صدقہ ہے۔ تو آج کی رات میں اگر کچھ کرنا ہے تو اس تحفے کو پھر تازہ کیا جائے، اپنی قضا نمازوں کو ادا کیا جائے، زیادہ سے زیادہ آج کی رات میں جو تحفہ ملا ہے اس نماز کو ادا کیا جائے، اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تسبیح عطا فرمائی اس تسبیح کو پڑھا جائے، اور آج کی رات ہم پورے طور پر جاگ کر کے عبادت میں بسر کریں۔ اگر نیند آئے تھوڑی دیر آرام کریں، لیکن پھر بیدار ہو کر کے اپنا زیادہ وقت عبادت میں بسر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی آج کی رات کی برکتوں سے ہم تمام کو مالا مال فرمائے۔